أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون۔ یہ آیات سورت اعراف کی 176 اور 177 ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو ان پر اس شخص کا ماجرا، اس شخص کا حال پڑھ کر سنا جیسے ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، پس وہ ان سے باہر نکل گیا، پس شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ گمراہوں میں جا شامل ہوا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات، ان نشانیوں کے ذریعے زور اس کا رفع کرتے، اس کو بلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی۔ بس اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا وہ، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے ان نشانات کو جھٹلایا۔ بس تو ان کے سامنے، یعنی اپنی قوم کے سامنے یہ واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ تدبر کریں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مثال دے کر اصولاً اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو
نشان بناتے ہوئے یا اسے کسی پیش گوئی کا مصداق بناتے ہوئے اسے معود صلاحیتیں بخش کر ایک نشان بنائے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے زمین کی طرف جھک جائے۔ یعنی ان آیات سے پتہ ملتا ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ زمین کی طرف جھک جائے اور زمین کے گندوں پر منہ مارنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسے انسان کی مثال کتے کی طرح ہوگی۔ بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رویہ سے، اس طرز عمل سے ہر انسان کو بچائے اور اپنی ہدایت کی راہوں پر چلائے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان یا محمود کے جو علماء ہیں، مولوی ہیں، اکثر عام سادہ لا علم احمدیوں کو پیش گوئی مسح موعود اور سبز اشتہار کے بارے میں مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ پیش گوئی مسح موعود اور سبز اشتہار کو گڑبڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پیش گوئی مسح موعود کیا ہے اور سبز اشتہار کیا ہے، ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں پیش گوئی مسح موعود اور سبز اشتہار میں فرق جو ہے وہ بیان کروں گا اور ان دونوں کی حقیقت پر تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا۔ حضور اسلم کا مدت سے ارادہ تھا کہ آپ کسی جگہ 40 دن متواتر عبادت الہی اور دعا میں گزاریں جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ آپ کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ آپ اس چلہ کی خاطر سامعین کرام جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں کے ساتھ ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ ہوشیار پور پہنچ کر آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانے میں قیام فرمایا۔ آپ نے بذریعہ اشتہار یہ اعلان فرمایا کہ 40 دن تک کوئی شخص مجھے ملنے نہ آوے۔ اسی دوران ایک دن مولوی عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچانے کے لیے اوپر گئے تو حضور اسلام نے آپ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں مجھ پر بڑے بڑے خدا کے فضل کے دروازے کھلے ہیں اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اگر ان کو لکھا جاوے تو کئی ورق ہو جائیں۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا، یعنی لکھا۔ اس دن شائع تو نہیں ہوا تھا، وہ شائع تو بعد میں 1 مارچ 1886 کے اخبار جو تھا ریاض ہند، اس کے ضمیمہ کے طور پر شائع ہوا تھا۔ اس دن آپ علیہ السلام نے وہ اشتہار لکھا۔ اس اشتہار میں حضور صاحب نے 3 اقسام کی پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ بعد ازاں مئی 1897 میں رسالہ سراج المنیر میں شائع ہوئی تھی۔ لیکن اشتہار 20 فروری 1886 میں مفصل صرف ایک ہی الہامی پیشگوئی کا اندراج ہے۔ یہ نوٹ کریں، سامعین اس بات کو یاد رکھیں کہ اس اشتہار میں جو حضور صاحب نے 20 فروری 1886 کے دن لکھا تھا، 3 قسم کی پیشگوئی کا ذکر ضرور فرمایا، لیکن ایک ہی مفصل الہامی پیشگوئی کا اندراج اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور یہ جو اشتہار ہے جو لکھا گیا تھا 20 فروری 1886 کو، یہ 1 مارچ 1886 کو اخبار ریاض ہند کے ضمیمہ کے طور پر اس اخبار میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ جو الہامی پیشگوئی مفصل حضور صاحب نے اس اشتہار میں لکھی تھی، جماعت احمدیہ میں اس پیشگوئی کو مسح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پیشگوئی مشہور و معروف ہے اس نام سے۔ اور اگر سامعین اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ خود مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 97 تا 130 پر حضور صاحب کے اس اشتہار کو پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک سامعین کرام الہامی پیشگوئی مسح موعود کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں میں نے اکثر اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں، بلکہ غلام مسیح الزمان جو خاکسار کی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف اختصار کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی۔
اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے الہامی پیشگوئی۔ تو آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجود کے متعلق کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، لیکن اس سے پہلے حضور سامنے اس وجود کی چند مرکزی نشانیاں، الہامی نشانیاں، موعود نشانیاں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا علمی نشانیاں بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اس کو الہام کریں گے۔ اور یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو الہام کروں گا، اس پر روح القدس نازل کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان عامرن مقضیہ۔ یہ جو اشتہار ہے میں نے پہلے ان کا حوالہ پڑھ دیا ہے کہ مجموعہ اشتہارات، یا اس کو ہم تذکرہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تذکرہ میں اس کا جو حوالہ ہے وہ 109 صفحہ اور سے 111 تک ہے، تو دوست وہاں سے پڑھ لیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس اشتہار کے متعلق 1-2-3 باتیں۔ مثال کے طور پر اولاً یاد رکھیں کہ جب یہ پیشگوئی حضور صاحب پر الہام ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس پیشگوئی کے مصداق کو مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو ذکی غلام قرار دیا ہے اس پیشگوئی میں۔ اللہ نے مسلم موعود نہیں فرمایا، یہ مسلم موعود کے الفاظ الہامی نہیں بلکہ ملہم کے اپنے الفاظ ہیں۔ اس وجود کو، اس ذکی غلام کو ملہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا۔ ثانیاً آپ علیہ السلام یہ بھی سمجھتے تھے، یعنی ملہم، کہ یہ ایک ہی پیشگوئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضور صاحب نے ان دونوں وجودوں کو ایک وجود سمجھا تھا، تبھی حضور صاحب نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا ہے، تاکہ یہ لڑکا پچھلا جو ذکر پیچھے ہو رہا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، وہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وضاحت فرما دی کہ یہ لڑکا تو تیرے تخم سے ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں، ایک نہیں تھی، لیکن ملہم اس کو ایک سمجھ بیٹھا۔ ثالثاً یاد رکھیں کہ آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ موعود ذکی غلام آپ کا صلبی بیٹا ہے، اور اس لیے آپ علیہ السلام ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے۔ یہ وجہ ہے لکھنے کی کہ آپ اسے جسمانی لڑکا سمجھتے تھے اپنا۔ رابعاً یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ علیہ السلام یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ پس موعود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور عظمت کے علاوہ دین اسلام کے غلبہ اور اس کی فتح کی وجہ بننے والا تھا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام اشتہار واجب الاظہار میں فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 114 اور 115 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔
سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی اس الہامی پیشگوئی کے مشتہر ہونے کے بعد ہندوستان میں ایک شور پڑ گیا اور لوگ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اس پسے موت کی راہ دیکھنے لگے، اور بعض تو اس پسے موت کو وہ مہدی خیال کرنے لگے جس کی خبر دین اسلام میں موجود ہے۔ اس وقت حضرت مرزا صاحب صاحب کا کوئی دعویٰ نہیں تھا مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، یہ 1886 کی باتیں ہیں۔ تو بعد میں سامعین کرام 7 اگست 1887 کے دن حضور صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کا نام بشیر احمد رکھا۔ اسی دن جس دن وہ بشیر احمد پیدا ہوا تھا، آپ نے ایک اشتہار بنام خوشخبری شائع فرمایا۔ آپ اس اشتہار کے آغاز میں فرماتے ہیں: اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 مارچ 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اور اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حملے موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا، آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے بشیر احمد کی پیدائش پر اسے مولود مسعود کا نام دے کر اس کے لیے پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا، لیکن رضائے الہی کے مطابق یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو آپ علیہ السلام نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تاریخ ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تو یہ مکتوبات، یہ 4 دسمبر 1888 کا خط ہے، حضرت خلیفۃ المسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا تھا۔ یہ تذکرہ صفحہ 109 پر خط پڑھا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضور سامنے دونوں وجودوں یعنی وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود سمجھتے ہوئے الہامی پیشگوئی کے اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتا دیا ہے آپ لوگوں کو، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہادی الفاظ تھے، نہ کہ کوئی الہام تھا۔ الہام بریکٹوں میں تو نہیں نازل ہوا کرتے۔ اب وجیح اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور اسلام ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم رہتے ہوئے 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار بعنوان حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر لکھا۔ یہ اشتہار چونکہ سامعین کرام سبز رنگ کے صفحات پر شائع ہوا تھا، لہذا اسی مناسبت سے یہ اشتہار سبز اشتہار کے نام سے موسوم ہو گیا۔ بیس فروری 1886 کے اشتہار میں شائع شدہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے، وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، لیکن بشیر احمد اول کی وفات پر جو اشتہار لکھا گیا سامعین کرام، جو سبز رنگ کے صفحات پر شائع ہوا تھا، وہ سبز اشتہار ہے، وہ پیشگوئی مسلم موعود نہیں ہے۔ لیکن اس اشتہار میں حضور صاحب نے دونوں نشانوں کا ذکر ضرور فرمایا ہے، لیکن پیشگوئی مسلم موعود وہ ہے جو 20 فروری 1886 کی جو اشتہار تھا اس میں حضور صاحب نے لکھا تھا اس کو، اور یہ 1 مارچ 1886 کو
ریاض ہند خبر میں بطور ضمیمہ یہ شائع ہوا تھا۔ تو سامعین کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ پیشگوئی مسلم موعود اور اشتہار ہے، لیکن سبز اشتہار ایک اور اشتہار ہے جو کہ بشیر احمد اول کی وفات کے موقع پر حضور صاحب نے حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر اس عنوان کے مطابق لکھا تھا، لیکن چونکہ یہ اشتہار سبز رنگ کے اوراق پر شائع ہوا تھا، اس لیے اس سبز رنگ کی مناسبت سے اس کو جماعت احمدیہ میں سبز اشتہار کا نام دے دیا گیا، لیکن اصل اس کا نام حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ہے، اس اشتہار کا نام۔ میں اب اس اشتہار میں سب اشتہار میں دو حضور سامنے اقتباسات جو ہیں رقم فرمائے ہوئے ہیں، ان کے متعلق کچھ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں حوالہ جات جو ہیں اکثر جماعت احمدیہ قادیان یا محمود میں علماء یا خلفاء جو ہیں عام احمدیوں کے آگے رکھ کر ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی اس پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق تھا، جبکہ کہ سخت غلطی ہے، اور یہ ایک قسم کا میں دجل کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ دجل کرتے ہیں عام سادہ سمپل جو احمدیاں جو جن کا علم زیادہ نہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو میں پہلے تو ان دونوں اقتباسات کو پڑھتا ہوں حوالوں کو، اس کے بعد پھر ان کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ سبز اشتہار جو ہے یہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ آپ دیکھیں ان الفاظ میں بھی حضور صاحب ان دونوں وجودوں کو لڑکے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں 2 لڑکے ہیں۔ ذکی غلام کو بھی وہ لڑکا سمجھ رہے ہیں، ابھی تک بھی کہہ رہے ہیں 2 پیشگوئیاں، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے الہام بتا دیا کہ 2 پیشگوئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ دوسرا جو ذکی غلام سے متعلقہ پیشگوئی ہے اس کو بھی وہ لڑکا ہی فرما رہے ہیں کہ وہ 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ ابھی بھی وہ ذکی غلام کو ایک مبارک یعنی جسمانی لڑکا کے طور پر سمجھ رہے ہیں۔ آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اس کے بعد کی عبارت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ تو پہلا حوالہ ہے، اور میں دوسرا حوالہ پڑھتا ہوں، اور یہ بھی اس کا وہی اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، یعنی یہ جو 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی اشتہار میں جو الہامی پیشگوئی ہے یہ دراصل پیشگوئی مسلم موعود ہے، مینلی اسی وجود کے متعلق ہے جو ذکی غلام ہے، اس کو حضور صاحب مسلم موعود قرار دے رہے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں۔ جو مسلم موعود کے حق میں پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں آگے چل کر، کیونکہ یہ بھی حضور صاحب کا ایک اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہ اجتہاد ہے اور یہ درست نہیں ہے حضور صاحب کا، کیونکہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود تو پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہاں سے پیشگوئی مسلم موعود شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ملہم فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا اور یہ درست نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی کے 4 حصے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہے مسلم موعود کے متعلق جو ہے آخری اور چوتھا حصہ وہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پہلا حصہ ہے وہ بھی یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہاں سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اور یہ مسلم موعود کے متعلق الفاظ ہیں۔ دوسرا حصہ ہے اس میں اسی پیشگوئی کا 2 وجودوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے،
وہ دو وجود اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ دوسرا حصہ ہے پیش گوئی کا. تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، یعنی لڑکی کے متعلق اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہا ہے، تفسیر فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انویل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. یہ جو تیسرا حصہ ہے پیش گوئی کا. اور چوتھا حصہ جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو یہ چوتھا حصہ ہے، اور حضور صاحب اس کو متعلق فرما رہے ہیں کہ یہاں سے مسلم موت کی جو پیشی ہے وہ شروع ہوتی ہے، جبکہ یہ ملہم کا ایک اتحادی صحب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یہ باتیں نہیں کھولی اس زمانے میں، کیونکہ اگر کھول دیتا اللہ ان باتوں کو تو ملہم تو شائع کر دیتا، بتا دیتا، تو پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی آزمائش کرنی تھی، ان کے ایمانوں کی، ان کی سچائی کی، تو وہ نہ ہو سکتی. اللہ نے ان باتوں کو مخفی رکھا، ملہم پر نہ کھولا. اللہ نے یہ باتیں آئندہ زمانے میں اس پیشگوئی کے جو مصداق تھا، ذکی غلام تھا، جس کو بنانا تھا اللہ نے، اس پر ان باتوں کو کھولنا تھا. اس نے پھر آگے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ حقیقت تھی. تو یہ ایک راز ہے، ایک سر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر کھولا، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو ملہم نے اپنے فہم کے مطابق جو بھی تھا اس زمانے میں انہوں نے فرمایا، جبکہ یہ باتیں درست نہیں تھیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے. یعنی یہ نام مسلم موعود کے ہیں. مسلم موعود کون ہوگا؟ جس کو اللہ بنائے گا. جس کو لوگ بنائیں گے یا خود بنے گا وہ مسلم موعود نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ بنائے گا وہ مسلم موعود ہوگا، اور اس مسلم موعود کا نام فضل عمر ہے، رکھا گیا. آگے حضور فرماتے ہیں، اور ظہور تھا اور ضرور تھا کہ اس کا نام مرض التوا میں رہتا، جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہی نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے. اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے، بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے. یہ جو دو اقتباسات میں نے پڑھے ہیں آپ لوگوں کے آگے، میں اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا تشریح کر دیتا ہوں ان دونوں حوالوں کے سلسلے میں. پہلی بات تو آپ سامعین یہ یاد رکھیں کہ حضور صاحب نے اس پہلے حوالے میں یہ جو فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی. یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ یہ دو لڑکے جو تھے نا، حضور صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں، لیکن عملاً یہ جو اللہ کا الہامی کلام حضرت مرزا صاحب پر نازل ہوا، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دونوں سعید لڑکے تھے. یہ نہیں لڑکے تھے. ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام تھا، آپ کا ایک روحانی فرزند تھا، یعنی وہ آپ کی جماعت میں پیدا ہونے والا تھا، اللہ نے پیدا کرنا تھا. تو حضور صاحب کا یہ کہنا، یہ فرمانا، یہ دو سعید لڑکوں کے متعلق تھی، یہ آپ کا ایک جسمانی لڑکوں کو وہ فرما رہے ہیں. جسمانی لڑکوں کے متعلق یہ آپ کا ایک اتحادی صحب تھا جو سچ نہیں ثابت ہوتا. سچ یہ ہے کہ ایک جسمانی لڑکا تھا اور ایک روحانی فرزند تھا جو آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام کی جماعت میں پیدا ہونا تھا. ہاں، اگر ہم یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضور صاحب کا یہ کہنے سے یہی مراد تھی بھی ایک وہ جسمانی لڑکا ہوگا، ایک روحانی لڑکا ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے. یہ تو کیونکہ اگر ہم دونوں جسمانی لڑکے مانیں گے تو وہ دونوں جسمانی لڑکے تو پیدا ہی نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں ہوئے. تو پھر اس طرح حضرت مرزا صاحب کے دعوے پر حرف آتا ہے کہ کیا وہ دعویٰ بھی ان کا سچا تھا یا نہیں. بہرحال ان دونوں سعید لڑکوں سے مراد آپ یہ سمجھیں کہ ایک جسمانی لڑکا تھا اور ایک روحانی لڑکا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں حوالے میں کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. الہامی پیشگوئی میں سامعین کرام، بعد کی یہ عبارت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو ان کے آنے کے ساتھ آئے گا، وکانہ امرن مقضیہ تک. میں اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا چوتھا حصہ ہے،
اور یہ پیشگوئی مسلم موعود میں چوتھا حصہ مسلم موعود کے بارے میں ہی ہے، لیکن یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی الہامی پیشگوئی مسلم موعود. الہامی پیشگوئی مسلم موعود پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ملہم نے اپنے فہم جو تھا اللہ نے اس کو دیا، اس کے متعلق یہ باتیں فرمائی ہوئی ہیں. لیکن اس عاجز پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب انکشافات کی ہیں کہ اس پیشگوئی کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ بھی مسلم موعود کے متعلق ہے. پہلا حصہ شروع ہو جاتا ہے پہلے فکر سے. دوسرا حصہ دونوں وجودوں کے متعلق ہے، لڑکا اور ذکی غلام کے متعلق. تیسرا لڑکے متعلق نے وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا کیا ہوگا، وہ تیری ہی تو ہم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. چوتھے حصہ میں اس کے آنے کے ساتھ اس کے آنے کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یہ جو حصہ ہے یہاں پر پیشگوئی مسلم موعود کے میں چوتھا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ مسلم موعود کے بارے میں ہی ہے، ذکی غلام کے بارے میں ہی ہے آخر تک. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے حضور صاحب نے فرما دیا تھا یہ باتیں، لیکن یہ جو حصہ ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہ پیشگوئی مسلم موعود کا چوتھا حصہ ہے مسلم موعود کے متعلق. یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی پیشگوئی مسلم موعود. پیشگوئی مسلم موعود الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا جو پہلا فکرہ ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ ذکی غلام جو ہے محمدی مریم کا موعود ذکی غلام ہے. جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ موسوی مریم جو تھی اس کو جس ذکی غلام کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی اس کے متعلق بھی اللہ نے وہاں پر اس کو رحمت کا نشان قرار دیا ہوا ہے. وقانا امر مقصد کہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں یہ درج فرمائے ہوئے ہیں اس ذکی غلام کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ محمدی مریم کو جو ذکی غلام ملا تو وہ بھی ایک رحمت کا نشان تھا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے فقرے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو ظاہر ہے کو پیشگوئی مسلم ذکی غلام نشان رحمت ہے، وہی تو مسلم موعود ہے. اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے بات کہ مسلم موعود کی جو پیشگوئی ہے وہ پہلے فقرے سے شروع ہو جاتی ہے. اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں کہ سب اشتہار کے اسی حوالے میں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، حضور صاحب نے مسلم موعود کے بعض الہامی ناموں کا ذکر فرمایا ہے. مثلا فضل، محمود، بشیر، ثانی اور فضل عمر مسلم موعود کے الہامی نام ہیں. اگر حضور صاحب نے ان الہامی ناموں میں سے سامعین کرام کوئی الہامی نام بطور تحول اپنے کسی لڑکے کا رکھا بھی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہو کہ اس لڑکے کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، تو بھی سامعین کرام وہ لڑکا یعنی بشیر الدین محمود احمد محض بطور تفاول نام رکھے جانے سے نہ ہی فضل عمر ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ مسلم موعود بن سکتا ہے. مزید برآں اگر اس بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد حضور صاحب نے اس لڑکے کے متعلق کوئی ایسا انکشاف یعنی یہی لڑکا مسلم موعود ہے نہ کیا ہو اور جو انکشافات کیے ہوں وہ بشیر الدین محمود کے مسلم موعود ہونے کی نفی کرتے ہوں، تو پھر وہ لڑکا خود بخود یا افراد جماعتوں سے مسلم موعود کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہیں. اور سامعین کرام کو 5ویں بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بالفرض حضور علیہ السلام اپنے کسی لڑکے کا تفاول کے طور پر نام رکھنے کے بعد اس لڑکے یعنی جیسے کہ انہوں نے بشیر الدین محمود نام رکھا ہے اس کے متعلق اپنی کسی تحریر میں یہ بھی فرما دیتے کہ یہی لڑکا، انہوں نے فرمایا ہی نہیں یہ بات، میں مثال کے طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فرما دیتے کہ یہی لڑکا مولود مسعود، مولود موعود یا مسلم موعود ہے،
تب بھی حضور صاحب پر نازل ہونے والا مبشر الہامی کلام اگر حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی نفی فرما رہا ہوتا تو پھر ہوش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم احمدی حضور صاحب کے اتحادی کلام کی بجائے حضور صاحب کے الہامی کلام کی پیروی کرتے. یعنی انسان کو چاہیے، عقل اتنی تو ہونی چاہیے نا. ملہم کہہ رہا ہے کہ یہ الہامی کلام ہے میرا اور یہ میرا اپنا کلام ہے. اگر ان دونوں کلاموں میں کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے، ملہم سچا ہو اپنے دعوے میں، تو پھر ہم ملہم کے کلام کو اس کی اجتہادی غلطی سمجھ کر نظر انداز کریں گے اور اس کے الہامی کلام کی پیروی کریں گے، کیونکہ اللہ کا کلام جو ملہم پر نازل ہوا وہ سچ ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں حضور صاحب کی اتحادی کلام کی بجائے الہامی کلام جو ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ حضور صاحب نے اپنی تحریرات میں بارہا فرمایا ہے کہ میرا کہنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایک برابر نہیں ہو سکتا. انسانی اجتہاد میں غلطی ممکن ہے، لیکن کلام الہی میں غلطی ہرگز ممکن نہیں. جیسا کہ حضور صاحب مثال دیتے ہیں اس کی، یہ جو ہے ایک کتاب ہے آپ کی آسمانی فیصلہ، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر. حضور صاحب فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ یہ وہی پسر مود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے من کہ وہ پورا نہ ہو، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہے؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ تو جو لوگ بہت ضد کرتے ہیں اس بات پر کہ جی جمبا صاحب کہتے ہیں اتحادی غلطیاں حضور صاحب نے کیں، تو میں نہیں کہتا، بلکہ یہ ثابت ہوتی ہیں باتیں. مرزا غلام اسلام کو ایک مرسل مانو، وہ آج تو نبی بھی نہیں مانتے ان کو، صرف کہتے ہیں کہ وہ مجدد تھے. جو لوگ ان کو امتی نبی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ آپ ایک امتی نبی تھے بس، لیکن بشر تھے، آپ خدا نہیں تھے. خدا کی ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا کامل علم ہوتا ہے. انسان بے شک نبی بھی ہو کیونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، حضرت وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آپ بھی ایک بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، آپ سے بھی اپنی زندگی میں اس قسم کی اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئی تھی. مثلا آپ نے ایک خواب دیکھی، اس کی ایک تفسیر فرمائی، لیکن وہ تفسیر جو آپ کی وہ جو بیان کی گئی تھی آپ نے فرمائی تھی وہ درست نہ ثابت ہوئی. یہ اجتہادی غلطی ہے. خواب سچی تھی لیکن ہم نے جو اس کی تعبیر فرمائی وہ اس میں سہو ہو گیا. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، خدا نہیں بن جایا کرتے، اور ان کو خدا نہیں بنانا چاہیے، ان کو انسان اور بشری سمجھنا چاہیے. جماعتی احمدیہ کے لوگوں کو چاہیے، مرزا صاحب صاحب ایک بڑے عظیم نبی تھے، اس کے باوجود وہ بشر تھے. باقی نبیوں کی طرح ان سے بھی اتحادی غلطیاں آپ نے پیشگوئی کے حوالے سے ہوئی ہیں. تو یہ کوئی اور ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ان کا مقام و مرتبہ کم ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آگے ایک اور میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وہی چیز سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے. وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. یہ اعجاز احمدی روحانی حسین جلد 19 صفحہ 115 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. تو میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ متبر یعنی اتھنٹسٹی کے لحاظ سے ملہم کا اتحادی کلام اور اس پر نازل ہونے والا الہامی کلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ابھی میں نے تشریح کر دی ہے آپ لوگوں کے آگے. کلام الہی ہر قسم کی اتحادی غلطی سے پاک ہوتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام چونکہ بشر ہوتے ہیں لہذا ان کے اپنے کلام میں اتحادی غلطی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، کسی نبی کے اتحادی کلام اور اس کے الہامی کلام میں اگر کوئی تضاد کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے تو ہمیں اولاً ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو پھر ہمیں بہر النبی کے الہامی کلام یا وحی کی پیروی کرنی چاہیے. تو ان باتوں کو سامعین کو یاد رکھنا چاہیے، اور کتنا بھی کوئی بڑا نبی کیوں نہ ہو اس کو خدا بنا کر ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کر کے آپ شرک نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ باتیں. اس کو نبی ہے، بشر ہے، اس کو بشری رہنے دیں.
میں ایک حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دیتا ہوں اجتہادی غلطیوں کے حوالے سے. اس کی تفصیل آپ لوگ غلام مسیح الزماں جو میری کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا. حضور صاحب فرماتے ہیں یہاں پر، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں: سوم اور سوالات کی طرح پیشگوئی کو بھی ایک حقیقت منکشفہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھاری دھوکہ ہے. یہ احکام تو وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا، مگر ان پیشگوئیوں کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجوہ مکشوف ہیں اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے طور پر سمجھ آ سکے. اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے. تو یہی بات میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو جو آج کل ویسے بے فائدہ بے تکی پیسے میں اسے ای میل فورم پر کرتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ تم یہ کیا کرتے ہو. اللہ خود میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ پیشگوئی میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، وہ وقت سے پہلے وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، لوگ جان سکتے ہیں. لوگوں کو چاہیے پیشگوئی پر اجمالی ایمان لے کے آئیں، اس پر فیصلے نہ کرتے پھریں کہ اس کا کیا یہ مستحق ہے، یہ اس کا یہ مستحق ہے، یہ اس طرح پوری ہوگی، یہ نہ باتیں کریں. حقیقت کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، بھی جو اس کی حقیقت ہوگی اپنے وقت پر کھل جائے گی. لیکن جماعت احمدیہ میں یہ غلطی کی گئی صحابیوں نے، وہ صحابی تھے پتہ نہیں کیا شیعہ تھے، بہرحال اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. انہوں نے 1914 میں اس پیشگوئی کو بڑی دلیری کے ساتھ اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں مرزا بشیر الدین محمود پر فٹ کر دیا، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ ہی نہیں ابھی کیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ کیوں وہ کام کرتے تھے، انہوں نے ایسے کام کیوں کیے. یہ دنیا داری تھی ساری، وہ صحابی نہیں تھے پتہ نہیں کیا شاید تھے جو اپنی دنیا کماتے پھر رہے تھے. کیا انہوں نے میرا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی تھی ان صحابیوں نے کہ میرا صاحب نے پیشگوئیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے؟ تو جن لوگوں نے میرا صاحب علیہ السلام کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا وہ صحابی کیسے ہو گیا ان کے؟ اس قسم کے نام نہاد لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر نبی کی جماعت میں ہوتے ہیں. یہ دراصل مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اپنا دنیاوی مفاد ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور بن بیٹھتے ہیں صحابی، جبکہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے نبیوں کی امتیں اور جماعتیں تباہ اور ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہی جماعت احمدیہ میں بھی ہوا، صحابیوں نے یہ کام کیے. تو میں آپ لوگوں کو آخر میں یہ بتاتا ہوں یہ بات کہ یہ جو دوسرا بشیر تھا، بشیر ثانی، جس کے متعلق سب اشتہار میں حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ اگلا حصہ جو ہے پیشگوئی کا جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو یہ دوسرے بشیر کے متعلق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے طور پر اس ذکی غلام کے جو حصہ ہے مسلم موعود کا وہ بشیر ثانی کے متعلق لگا رہے ہیں. یہ سبز اشتہار میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے. اسی بات کو پکڑ کر جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء جماعت احمدیہ کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے ہیں. آج تک انہوں نے گمراہ کیا سبز اشتہار کی وجہ سے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جبکہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد تھا. وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنے جسمانی لڑکے سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کا کلام جو میرا صاحب پر نازل ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکا تھا جسمانی اور ایک روحانی فرزند ہے. وہ لڑکا میرا صاحب کا تو ہے ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ جو سبز اشتہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے بشیر کے متعلق اتحاد تھا، سبز اشتہار کی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن آگے جب وہ دوسرا بشیر پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. اگر آپ لوگوں میں تقوی ہے مولویوں میں یا خلفاء میں جماعت احمدیہ کے تو ان کو چاہیے خدا کا خوف کریں، آخر مرنا ہے، آگے جا کے کیا کرو گے. یہ جو اشتہار ہے جب حضور صاحب نے بشیر ثانی کی پیدائش پر لکھا تھا تو میرا صاحب کھڑے ہوں گے، وہ آگے ان کے صاحب رکھیں گے کہ میں نے لکھا نہیں تھا یہ بات، میں نے کب کہا تھا اس کو کہ یہ قطعی طور پر یہ مسلم موعود ہے پسر موعود ہے، میں نے تو بطور تفاول اس کا نام رکھا تھا. تو پھر تم کیا جواب دو گے جا کے وہاں پہ؟ کیا میرا صاحب کو کیا جواب دو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو وہ کام نہ کریں جو تمہاری ذلت اور رسوائی کا آخرت میں موجب بن جائے. چھوڑ دو، اگر یہ غلطی ہو چکی ہے اب بھی چھوڑ دو، تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم زندہ دنیا میں موجود ہو اور ایک بتانے والا، یہ غلطی تمہاری بتانے والا تم کو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور میں دلیل کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ میری باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے، میں منہ مانگا انعام ان کو دوں گا. تو میں بتاتا ہوں کہ
بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر حضور صاحب نے جو اشتہار شائع کیا تھا، تو اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں بشیر ثانی کے متعلق، یہ اشتہار جو ہے تکمیل تبلیغ کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ 12 جنوری 1899 کو شائع ہوا تھا، اسی دن بشیر ثانی پیدا ہوا تھا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے۔ اب غور سے سنیں ان الفاظ کو، حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، بالفعل تفاول کے طور پر فرما رہے ہیں حضور۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ حضور صاحب نے فرما دیا، حضور صاحب نے تو کہا ہی نہیں اس بات کو کہ یہ قطعی طور پر یہی مسلم موعود ہے یا پسے موعود ہے۔ یہ تو جماعت کے خلیفے اور جماعت کے مولویوں سب نے اشتہار کی اس عبارت کو، دوسرے بشیر کے متعلق حضور صاحب نے جو فرمایا تھا، تو اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بشیر الدین محمود نے دعویٰ بھی کر لیا، بلکہ اس کے دعوے سے پہلے صحابی جو حضرات تھے ان کو بنا کر بیٹھ گئے۔ تو عام احمدی کیا کرے؟ جماعتی احمدیہ جو قادیان سے تعلق رکھتا عام احمدی، اس کی تو قصور ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے بیچارہ، کدھر جائے؟ آگے حضور فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ سامعین کرام، اب حضور صاحب کے ان الفاظ سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سبز اشتہار میں حضور صاحب نے یہ جو فرمایا تھا کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، یہ الہامی نہیں تھی بلکہ آپ رسم کا محض اجتہاد تھا۔ اگر یہ الفاظ الہامی ہوتے تو حضور صاحب اپنے سبز اشتہار کے بیان سے رجوع نہ فرماتے، یعنی اس سے پیچھے نہ ہٹتے، بلکہ کہتے کہ میں سبز اشتہار میں بھی کہہ چکا ہوں، اور یہی جب پیدا ہوا بشیر ثانی وہ فرماتے کہ یہی وہ لڑکا ہے دوسرا بشیر، یہی مجھ سے موعود ہے، یہی پس سے موعود ہے۔ حضور صاحب نے فرمائی نہیں، حضور صاحب نے اپنے الفاظ سے رجوع فرما لی، پیچھے ہٹ گئے کہ میں یہ بالفعل تفاول کے طور پر اس کا نام رکھتا ہوں بشیر اور محمود، لیکن ابھی مجھے کوئی پتہ نہیں یہ مسلم موعود ہے یا پس موعود ہے، اور جب مجھ پر انکشاف ہو جائے گا تو میں جماعت کو بتاؤں گا کہ یہ لڑکا ہے یا کوئی اور تھا۔ تو حضور صاحب نے تو یہ فرما کر اپنے آپ کو بیچ میں سے اٹھا لیا کہ قیامت کے دن کہیں گے حضور صاحب کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھی یہ بات۔ یہ جو لوگ پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں سب اشتہار کو اور دجل کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن کہ آؤ بھی ادھر، اب ثابت کو بتاؤ مرزا صاحب نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، تم جو بنا کے بیٹھ گئے تھے ان کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس قسم کے دجل نہیں کرنا چاہیے مفادات کے لیے، نفس کے لیے، بڑا بننے کے لیے، شہرتوں کے لیے۔ ہاں، اللہ کسی کو اگر مسلم موعود بناتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اور جس کو چاہے جو بخش دے اس کا کام ہے۔ بندے کو خود نہیں چاہیے کہ ڈرامے کرے اور دھوکے بازیاں کرے، جھوٹ سے دعوے کرتا پھرے، کرواتا پھرے لوگوں سے، پھر نفسانی خوابیں دیکھ کر اپنا دعویٰ کرتے پھرے۔ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ چند دن کی دنیا ہے، انسان دنیا کی شہرتوں اور عزتوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرے، پیشگوئیوں کو مستاق بنتا پھرے اپنے طور پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر نہ کی ہوں باتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور میں ان کو جماعتی احمدیہ بھی کہوں گا کہ چھوڑ دو اس غلطی کو، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس میں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ 1894 تک بھی حضرت مرزا صاحب نے اپنے کسی لڑکے کے متعلق اس کے ذکی غلام مسلم موعود یا پس موعود ہونے کا کوئی تعین نہیں کیا تھا۔ وہ تو خود فرما رہے ہیں 1894 تک۔ میں آپ لوگوں کے آگے حوالہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا یہ کہ یہ ستمبر 1894 میں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سچ ہے، 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے۔ یہ 1894 کی بات ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کر دو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔
حضور صاحب تو 1894 میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو رکھا ہی نہیں اس کا نام. اگر اس وقت 12 جنوری 1899 کو 99 کو پیدا ہونے والا بشیر ثانی مسلم موعود کہا ہوتا حضور صاحب تو ان کا نام لیتے یہاں پر کہ میں نے تو اس کو کہا ہوا ہے. حضور صاحب فرمایا میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو. آگے سنیے, حضور صاحب 1897 تک بھی اپنے کسی لڑکے کے متعلق اس کے ذکی غلام مسلم موعود یا پسم موعود ہونے کا کوئی تعین نہیں کرتے. تو اس کا حوالہ جو ہے وہ دیتے ہیں. مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی, مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے. اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام نہ پیش کرے. یہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر ہے. مقصد یہ کہ میرا کہنے کا کہ 1897 تک بھی حضور صاحب نے اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ تعین نہیں کیا تھا کہ یہ مسلم موعود ہے, یہ پسر موعود ہے. اگر کیا ہوتا یہاں پر یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں تو حضور صاحب اس بچے کا بشیر ثانی کا نام لیتے. تو حضور صاحب نے تو لیا ہی نہیں نام. حضور صاحب نے ذکی غلام یعنی مسلم موعود یا پسر موعود ہونے کے متعلق واضح انکشاف جو تھا یا تعین جو تھا وہ کب کیا؟ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے, اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی. یعنی یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں مبارک احمد کے متعلق یہ انکشاف فرما رہے ہیں 1900 میں, اور مبارک احمد پیدا ہوا تھا 14 جون 1899 میں. تو یہ تریاق القلوب میں حضور صاحب نے یہ انکشافات فرمائے ہیں. پھر آگے حضور صاحب فرماتے ہیں دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتھم کے صفحہ 15 میں یہ بات لکھی گئی تھی. ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا, اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا. اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا, اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا. سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا. یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں, صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے. یہ تریاق القلوب صفحات 222 اور 223 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں. آگے سنیے. جب یہ چوتھا لڑکا پیدا ہو گیا تو آپ علیہ السلام اسی تصنیف تریاق القلوب میں اس لڑکے کے متعلق فرماتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو جو 14 جون 1899 میں جو بمطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی بروز 4 شنبہ پورا کر دیا. یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا. یعنی یہ وہ کامل انکشاف تھا جو حضور صاحب نے جس کا وعدہ اپنے رسالے تکمیل تبلیغ میں جب بشیر الدین جس دن پیدا ہوا تھا 12 جنوری 1899 کو جو وعدہ کیا تھا کامل انکشاف کا, یہ وہ انکشاف ہے. مبارک احمد کے حوالے میں انہوں نے فرمایا. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جن کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا صفر 1317 ہجری کی 4 تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا. عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے. اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں. یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا. اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ. یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا. یہ خود چوتھا تھا. سامعین کرام, کامل انکشاف کے سلسلہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی کتاب تریاق القلوب کے مذکورہ حوالہ جات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو مولود مسعود اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی. 3 کو 4 کرنے والا فرما کر واضح رنگ میں اس لڑکا یعنی مبارک احمد کو پیشگوئی نشان رحمت یا پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی پسر موعود کا مصداق قرار دے دیا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی. وہ یہ ظاہر ہوئی سامعین کرام
کہ اوائل ستمبر 1907 میں حضور صاحب ایک منظر خواب دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، یہ ستمبر 1907 ہے، تذکرہ صفحہ 618 پر یہ الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھ ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا. بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا. پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے. بعد ازاں سامعین کرام 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد فوت ہو گئے. لیکن مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کو ہی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صاحب کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 619. سامعین کرام، اب حلیم ہونا تو ذکی غلام یعنی مسلم موت یا پس موت کی ایک علامت ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے پیشگوئی مسلم موت میں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. لہٰذا یہ حلیم غلام جس کی مبارک احمد کی وفات کے دن بشارت ہوئی تھی، وہی مسلم موت یعنی وہی پس موت تھا. سامعین کرام، اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے مسلم موت یا پس موت کے سلسلے میں ایک اور فیصلہ کن امر ظاہر فرما دیا. وہ یہ کہ اس موعود حلیم غلام کو مبارک احمد کا مسیل قرار جسے دیا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو آپ کے لیے بمنزلہ مبارک احمد ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اور پھر سامعین کرام، آپ کو واضح رہے کہ حضور صاحب کو علم تھا کہ میرا مسیل مبارک احمد ہی مسلم موعود اور پسری موعود ہے، یعنی وہی سبز رنگ کا بڑا پھل جو آپ علیہ السلام نے الہامی پیشگوئی کے معاً بعد ایک کشف میں دیکھا تھا، اور آپ اس کا اپنے گھر میں پیدا ہونے کا انتظار کرتے رہے. لیکن چونکہ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش یعنی 14 جون 1899 کے بعد حضور صاحب کے گھر میں بطور مسیل مبارک احمد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گئے تھے. تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موعود یا پسر موعود آپ کی جسمانی اولاد سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی روحانی اولاد یا جماعت احمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی. یہ حقیقت ہے اس پیشگوئی کی. سامعین کرام، نشان رحمت اور ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد کے متعلق آخری الہامی بشارت جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ وہ ہوئی تھی 6-7 نومبر 1907 کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساہا با لاکا غلام ذکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت میں مسلم موعود کی الہامی بشارت ذکی غلام کے الفاظ میں نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 کے دن آخری بار پھر انہی الفاظ میں الہامی بشارت دے کر نہ صرف اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مسلم موعود یعنی پسر موعود 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں میں سے کوئی بھی اس الہامی بشارت کا مصداق نہیں ہوگا بطور مسلم موعود کے. واضح رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ کہ کسی انسان کا، کیونکہ مسلم موعود کسی کو بنانا یا نہ بنانا، پسر موعود کسی کو بنانا یا نہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ کہ ملہم کا.
میرا یا آپ لوگوں کا. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. یہ تو میں نے پیش گوئی مسلم موعود اور سبز اشتہار کے بارے میں جو غلط باتیں جماعت احمدیہ قادیان یا محمود کے مولوی پھیلاتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ چند باتیں بتائی ہیں. اور امید ہے کہ سامعین سمجھ گئے ہوں گے کہ پیش گوئی مسلم موعود کیا ہے. یہ وہ پیش گوئی الہامی پیش گوئی ہے جو 20 فروری 1886 کے دن جو حضور صاحب نے ایک اشتہار لکھا تھا، نوٹ لکھا تھا، اس میں حضور صاحب نے یہ پیش گوئی الہامی لکھی ہوئی ہے. سب اشتہار جو تھا وہ بشیر احمد اول کو جب حضور صاحب نے مولود مسعود فرما کر مسلم موعود سمجھ لیا، لیکن وہ مسلم موعود نہیں تھے، کیونکہ مسلم موعود تو آپ کا لڑکا تھا ہی کوئی نہیں. تو وہ 15 ماہ کے بعد بشیر احمد اول جب فوت ہو گئے تو حضور صاحب نے اس کی وفات کے موقع پر حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر یہ ایک اشتہار لکھا تھا. یہ اشتہار چونکہ سبز رنگ کے صفحات پر شائع ہوا تھا، اس لحاظ سے یہ جو اشتہار ہے حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر، اس کو سبز اشتہار کا نام دے دیا گیا. تو یہ سبز اشتہار اور ایک اشتہار ہے، یہ پیش گوئی مسلم موعود نہیں ہے. ہاں، اس سبز اشتہار میں حضور صاحب نے پیش گوئی کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، جس کا میں نے دونوں حوالوں جو اہم حوالے ہیں اس میں حضور صاحب کے، جن کے ذریعے جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفے اور مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان کو پڑھا ہے، پھر ان کے متعلق کچھ چند باتیں تفصیل کے ساتھ سامنے کو آگے بتا دی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ بہتر ہے کہ انسان کی غلطی جب کوئی ثابت ہو جائے تو اس غلطی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہدایت ظاہر فرما دے اس کی پیروی کرے، اس پر چل پڑے اور غلطی کو چھوڑ دے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب غلطیاں نسل در نسل انسانوں کی عادتوں میں داخل کر دی جائیں، یوم مسلم موعود منا کر، تو پھر جو چیزیں عادت میں داخل ہو جائیں، دماغ میں بٹھا دی جائیں، برین واش کر کے لوگوں کو ان کو داخل کر دی جائیں، ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ المیہ ہے اس وقت جماعت احمدیہ قادیان یا محمود کا، ان کے لوگوں کا، ان سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ باتیں ان کے دماغ میں بٹھا دی گئی ہیں. اب وہ بیچارے چھوڑیں کیسے؟ 100 سال کے بعد وہ بندہ آ کے ان کے آگے کھڑا ہو گیا ہے. یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی مسئلہ ہے جو 100 سال پہلے امت مسلمہ کے آگے حیات یا وفات مسیح کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا. صدیوں ایک عقیدہ پر وہ قائم تھے، حیات مسیح، کہ اس نے آسمان پر گیا ہے، وہ آنا ہے. جبکہ میرا صاحب سامنے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بتایا تھا کہ وہ نہ آسمان پر گیا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے. آنے والا امت محمدیہ میں سے ایک فرد ہے جو میں ہوں، میں آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوں. تو یہ وہی کیفیت اس وقت جماعت احمدیہ قادیان یا محمود کے آگے بھی پیدا ہوگی کہ وہ جس کو موعود بنا کے بیٹھ گئے تھے مسلم موعود، یا جس نے دعویٰ کیا تو وہ تو دعویٰ غلط تھا اس کا. تو آنے والا اب ان کے آگے کھڑا ہے. 15ویں صدی کے سر پر اللہ نے ایک بندے کو اس عاجز کو بتایا اس پیش گوئی الہامی کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں مجھ پر کھولی ہیں. میں بڑے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آپ بھی کوشش کریں ہدایت کو پانے کے لیے. کیونکہ جب کوئی انسان ہدایت پانے کے لیے کوشش نہ کرے، اس کے دل میں تمنا نہ ہو، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ کہتا چھوڑ جاؤ، پھر گمراہی میں بڑھتے پھرو. تو یہ باتیں ہیں، یہ اس پر سنجیدگی سے احمدیوں کو غور کرنا چاہیے. آخر پہ میں آپ لوگوں کو ایک حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ ہے جو خطبہ جمعہ 19 دسمبر 1913 میں انہوں نے الفاظ فرمائے تھے، وہ پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا. اور یہ خطبات نور صفحہ 650 پر ان کے یہ الفاظ ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس جو الفاظ ہیں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو سمجھنے کی اور ان کی جو ہدایت ہے اس میں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان میں ایک مرض ہے جس میں یہ ہمیشہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول اور نبیوں اور اس کے اولو العزموں اور ولیوں اور صدیقوں کو جھٹلاتا ہے. وہ مرض عادت، رسم و رواج اور دم نقد ضرورت یا کوئی خیالی ضرورت ہے. یہ 4 چیزیں میں نے دیکھا ہے، چاہے کتنی نصیحتیں کرو، جب وہ اپنی عادت کے خلاف کوئی بات دیکھے گا یا رسم کے خلاف یا ضرورت کے خلاف، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرے گا. تو آپ لوگ بھی یہ باتیں، تمہیں اگر غلطی لگ گئی ہے، ایک بندے نے جھوٹا دعویٰ کر لیا ہے، مولویوں کی وجہ سے لگ گئی ہے، صحابیوں کی وجہ سے لگ گئی ہے، جو بندہ اس پیشگوئی کے مصداق ہے آج تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ باتیں کھول کھول کر بتا رہا ہے
تو اب یہ جو عادت میں تمہارے داخل ہو چکی ہیں باتیں، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی پیروی کرو۔ اللہ نے جو ہدایت تمہارے سامنے ظاہر کر دی ہے اس عاجز کے حوالے سے، تو اس ہدایت کو پکڑ لو، تو پھر جو پہلے غلطی ہو چکی ہے پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو نجائز سزا دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ تو وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔